اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب کو پیدا کیا۔ یہی تمہارا بچاؤ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار باوجود جاننے کے کہ اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدیت کا بیان شروع ہوتا ہے، اور وہی اپنے بندوں کو عدم سے وجود میں لایا۔ اسی نے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائے۔ اسی نے زمین کا فرش بنایا اور اسی میں مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور آسمان کو چھت بنایا، جیسے دوسری آیات میں آئے کہ یعنی آسمان کو محفوظ چھت بنایا باوجود اس کے کہ وہ نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ پانی آسمان سے اتارنے کا مطلب بادل سے نازل فرمانا ہے، اس وقت جب کہ لوگ اس کے پورے محتاج ہوں۔ پھر اس پانی سے طرح طرح کے پھل پھول پیدا کرنا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ان کے جانور بھی، جیسے قرآن مجید میں جا بجا اس کا بیان آیا۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہیں پیاری پیاری صورتیں عطا فرمائے اور پاکیزہ روزیاں پہنچائی۔ یہی اللہ ہے جو برکتوں والا اور تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ بس سب کا خالق، سب کا رازق، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اسی وجہ سے وہی مستحق ہے ہر قسم کی عبادت کا اور شریک نہ کیے جانے کا۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ وہ تم جانتے ہو۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خالق ہے شریک ٹھہرانا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث میں ہے کہ کیا جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کہ اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہے کہ جو کچھ اللہ اکیلا چاہے۔ طفیل بن سنجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ستیلے بھائی فرماتے ہیں، میں نے خواب میں چند یہودیوں کو دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہود ہیں۔ میں نے کہا افسوس تم میں بڑی خرابی ہے کہ تم حضرت عزیز الاسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا تم بھی اچھے لوگ ہو، لیکن افسوس تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ پھر میں نصرانیوں کی جماعت کے پاس گیا اور ان سے بھی اسی طرح پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ افسوس تم بھی مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا جانتے ہو۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے صبح اپنے اس خواب کا ذکر کچھ لوگوں سے کیا، پھر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کسی اور سے بھی تم نے اس کا ذکر کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا اور فرمایا طفیل نے ایک خواب دیکھا اور تم میں سے بعض سے بیان بھی کیا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اس کلمہ کے کہنے سے روک دوں، لیکن فلاں فلاں کاموں کی وجہ سے میں اب تک نہ کہہ سکا۔ یاد رکھو اب ہرگز اللہ چاہے اور اس کا رسول نہ کہنا، بلکہ یوں کہو کہ صرف اللہ تعالیٰ اکیلا جو چاہے۔ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہہ جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے۔ ابن مردویہ، یہ تمام کلمات توحید کے سراسر خلاف ہے۔ توحید باری کے بچاؤ کے لیے یہ سب حدیث بیان ہوئی ہے۔ تمام کفار اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی توحید کی پابند بن جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جو نفع دے نہ دے سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، اور تم جانتے ہو کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں جو تمہیں روزی پہنچا سکے، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس توحید کی طرف بلا رہے ہیں جس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ شرک اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، جیسے چونٹی رات کو اندھیرے میں کسی صاف پتھر پر چل رہی ہو۔ انسان کا یہ کہنا کہ قسم ہے اللہ کی اور قسم ہے آپ کی حیات کی، یہ بھی شرک ہے۔ انسان کا یہ کہنا کہ اگر یہ کتنا نہ ہوتی یہ تو چور رات کو ہمارے گھر میں نہ گھس آتے، اگر یہ کتیا نہ ہوتی تو چور رات کو ہمارے گھر میں گھس نہ آتے، یہ بھی شرک ہے۔ آدمی کا یہ قول کہ اگر بطخ گھر میں نہ ہوتی تو چوری ہو جاتی، یہ بھی شرک کا کلمہ ہے۔ کسی کا یہ قول کہ جو اللہ چاہے اور آپ، یہ بھی شرک ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو اور فلاں نہ ہوتا، یہ سب کلمات شرک ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ دوسری حدیث میں ہے تم اچھے لوگ ہو اگر تم شرک نہ کرتے، تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے۔ ابو علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انداد کہ معنی شریک اور برابر کے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم تو راحت الانجیل پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک اور لا شریک ہے، وہ جانتے ہو وہ کیوں اللہ تعالیٰ کا شریک کرتے ہو؟ مسند احمد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا کہ ان پر عمل کرو، اور نبی بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ قریب تھا کہ وہ اس میں ڈھیل کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد لایا کہ آپ کو پروردگار عالم کا حکم تھا کہ ان 5 چیزوں پر خود کا کاربند ہو کر دوسروں کو بھی حکم دو، بس یا تو خود اپنے آپ کو کہہ دیجئے یا پہنچا دوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ سبقت کر گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ کیا جائے یا زمین میں دھنسا نہ دیا جائے۔ پس حضرت یحییٰ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا۔ جب مسجد پر ہو گئی تو اونچی جگہ پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ خود عمل کر کے تم سے بھی ان پر عمل کراؤں۔ نمبر 1 یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے، غلام کام کاج اور جو کچھ پائے کسی اور کو دے دے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں روزیاں دینے والا، تمہارا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہی ہے، بس تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2 یہ کہ نماز کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا منہ بندے کی منہ کی طرف ہوتا ہے جب تک وہ نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرے۔ جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر التفات نہ کرو۔ نمبر 3 یہ کہ روزہ رکھا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہو جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر رہیں، اور یاد رکھو روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 4 یہ کہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا ہو، گردن کے ساتھ اس کے ساتھ ہاتھ باندھ دیے اور گردن مارنے کے لیے لے چلے، تو وہ کہنے لگا تم مجھ سے فدیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ چنانچہ جو کچھ تھا کم زیادہ دے دلا کر اپنی جان چھڑا لی۔ نمبر 5 حکم اس کا یہ ہے کہ بکثرت اس کے نام کا ورد کرو اور اس کا ذکر کیا کرو۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑا آتا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس جاتا ہے اور وہاں امن اور ایمان پا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت شیطان سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں
جن کا حکم جناب باری تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان حاکم وقت کے احکام سننا، ماننا، ہجرت کرنا اور جہاد کرنا۔ یہ جو شخص جماعت سے ایک بادشاہ بار نکل گیا، اس نے اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینکا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ رجوع کر لے، اور جو شخص جاہلیت کو پکارے وہ جہنم کا کوڑا کر بیٹھا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ وہ روزے دار اور نمازی ہے، فرمایا اگرچہ نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، مسلمانوں کے ان کے ناموں کے ساتھ پکارتے رہو جو خود اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، مسلمین، مومنین اور عباد اللہ۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہیں روزیاں دیتا ہے، بس عبادت بھی اسی کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت میں توحید باری تعالیٰ کا پورا خیال رکھنا چاہیے، کسی اور کی عبادت نہ کرنی چاہیے۔ ہر قسم کی عبادات کے لائق صرف وہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔